الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم قواعد فقہیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند قواعد فقہیہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 46، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ملک الغیر بلا اذنہ۔ ترجمہ: کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ کسی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں کہ یہ دوسرے کا سامان اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ اب مثال دیکھیے۔ مثال: کسی طالب علم کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی کتاب، کپڑے، تولیہ، جوتے وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے، مگر یہ کہ صراحتاً یا دلالتاً اذن ہو، چاہے طالب علم ہو یا غیر طالب علم۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کا سامان، چاہے کتاب ہو، کپڑا ہو، تولیہ ہو، اسے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی سامان کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ ہاں، اگر سامان کے مالک کی اجازت ہو، چاہے اجازت صراحتاً ہو یا دلالتاً، تب اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ یا تو سامان کا مالک صراحتاً کہہ دے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرا یہ سامان استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سامان استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ صراحتاً اجازت ہوئی، صراحتاً اذن ہوئی۔ یا پھر دلالتاً اذن ہو۔ مثال کے طور پر ایک روم میں، ایک کمرے میں کئی طالب علم رہتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کا سامان استعمال کرتا ہے اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا، کوئی برا نہیں سمجھتا، تو یہ گویا کہ دلالتاً اجازت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دوسرے کا سامان استعمال کرتا ہے اور اسے یقین ہے، ظن غالب ہے کہ جس کا سامان استعمال کر رہا ہے اسے برا نہیں لگے گا، تو استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو آپس میں جو دوست ہوتے ہیں یا ایک کمرے میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دوسرے کا سامان استعمال کرتا ہے، تو جس کا سامان استعمال کیا جا رہا ہے اسے برا تو لگتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کا سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہو، ظن غالب ہو کہ اسے برا نہیں لگے گا، تب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قاعدہ نمبر 47، الخراج بالزمان۔ ترجمہ: منافع زمان کے عوض ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شے کسی کی زمان میں ہے تو اس سے نفع حاصل کرنے کا اسے کوئی معاوضہ نہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی چیز، کوئی شے کسی کی زمان میں ہے تو وہ بندہ جس کے زمان میں وہ چیز ہے، وہ شے ہے، وہ بندہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے، اور نفع حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی معاوضہ نہیں دینا ہوگا۔ لیکن نفع حاصل کرنے والا اس شے کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ جو بندہ نفع حاصل کر رہا ہے، اگر اس سے وہ سامان ہلاک ہو گیا، وہ چیز ہلاک ہو گئی، تلف ہو گئی، تو وہ بندہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اب مثال دیکھیے۔ مثال: کسی نے غلام خریدا اور اس سے کام لیا۔ غلام عام طور پر اسی لیے خریدتے ہیں تاکہ اس سے کام لیں، یعنی غلام کا نفع کیا ہے؟ اس سے کام لینا، خدمت لینا۔ کسی نے غلام خریدا اور اس سے کام لیا، پھر اس کے عیب پر مطلع ہوا جو کہ بائع نے اسے نہیں بتایا تھا۔ غلام خریدنے کے بعد اسے کام دیتا رہا، پھر غلام کے ایسے عیب پر مطلع ہوا، غلام کا ایسا عیب اسے معلوم ہوا جو کہ بائع نے، جو کہ بیچنے والے نے اسے نہیں بتایا تھا کہ غلام میں یہ عیب بھی ہے، تو وہ یعنی مشتری
اسے بائع کو واپس کر دے گا۔ جس نے خریدا ہے اسے اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ بائع کو یعنی جسے اس نے خریدا ہے اسے واپس کر دے اور اس کی پوری قیمت واپس لے لے گا۔ مشتری بائع کو وہ غلام واپس کر دے گا اور بائع سے اس کی پوری قیمت واپس لے لے گا اور اس کے منافع سے فیضیاب ہوگا۔ اس کے جو منافع ہیں، غلام کے جو منافع ہیں، اس سے فیضیاب ہوگا، کیونکہ غلام اس کی ذمہ داری اور ذمہ میں تھا۔ کیونکہ غلام اس کی ذمہ داری میں تھا، اس کے ذمہ میں تھا، اس لیے وہ غلام سے کام لیتا رہا اور اس سے فیضیاب ہوتا رہا۔ کہ اگر وہ اس مدت میں ہلاک ہو جاتا، غلام اگر جب تک مشتری کے پاس تھا اگر اس مدت میں غلام ہلاک ہو جاتا تو یہ اس مشتری کا مال ہلاک ہوتا۔ غلام جب تک مشتری کے قبضے میں تھا، جب تک مشتری اس سے خدمت لیتا رہا، اگر اس مدت میں غلام ہلاک ہو جاتا تو مشتری اس کا ضامن ہوتا، یعنی مشتری کا مال ہلاک ہوتا۔ اس صورت میں بائع کا مال ہلاک نہیں ہوتا، بائع پر کوئی ضمان وہ ذمہ داری نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے مشتری نے اتنی مدت میں غلام سے جو فائدہ حاصل کیا، غلام سے جو خدمت لیا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بائع بولے آپ نے مشتری سے اتنے دن تک خدمت لیا، اس لیے آپ نے اس غلام کو مثال کے طور پر 1 لاکھ میں خریدا تھا تو اب 90,000 روپیہ مجھ سے لے جائیے، 90,000 لے جائیے، کیونکہ آپ نے اسے 1 مہینے تک فائدہ حاصل کیا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مشتری اس غلام کو واپس کرے گا اور پوری قیمت یعنی 1 لاکھ روپیہ اس سے لے گا، واپس لے گا، کیونکہ قاعدہ ہے الخراج بالزمان، یعنی منافع زمان کے عوض ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو مشتری ہے اس کا ضامن تھا اس مدت میں، اس لیے اس سے منافع لیتا رہا، تو گویا کہ مشتری کا ضامن ہونا، مشتری کا ذمہ دار ہونا، یہ اس کے منافع کے عوض ہو گیا۔ اب اسے کوئی چیز نہیں دینی ہوگی یا پیسہ کم کرنا نہیں پڑے گا۔ قاعدہ نمبر 48، لا اجتہاد عند ظہور النص۔ ترجمہ: نص کی موجودگی میں اجتہاد و قیاس جائز نہیں۔ اگر کسی مسئلے میں کسی چیز کے بارے میں نص موجود ہو تو اب اجتہاد اور قیاس کی حاجت نہیں ہے، اب اجتہاد اور قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال: اگر رکوع و سجود والی نماز میں کسی کا قہقہا نکل جائے، کسی نے بلند آواز سے ہنس دیا رکوع اور سجود والی نماز میں، ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، ارے بھائی ہر نماز تو رکوع اور سجود والی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، جس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یعنی نماز جنازہ کو نکالنے کے لیے رکوع اور سجود کی قید لگائی گئی۔ اگر رکوع و سجود والی نماز میں کسی کا قہقہا نکل جائے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے، کیونکہ نہ تو سبیلین سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ ہی خون وغیرہ نکلا ہے، تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ بس اس نے ہنسا ہے، بس اس نے قہقہا لگایا، جس طرح نماز کے باہر اگر کوئی قہقہا لگا دے، اگر کسی کا قہقہا نکل جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ نماز کے اندر بھی اگر کسی کا قہقہا نکل جائے تب بھی اس کا وضو نہ ٹوٹے، یہی قیاس کا تقاضا ہے۔ لیکن اس صورت میں وضو ٹوٹنے پر نص وارد ہے، یعنی اگر کسی نے رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہا لگا دیا، کسی سے قہقہا نکل گیا، تو نص اس بات پر وارد ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس نص کی موجودگی میں قیاس و اجتہاد جائز نہیں، کیونکہ اس مسئلے میں نص موجود ہے، اسی وجہ سے اب ہم قیاس نہیں کریں گے، اب قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 49، الاصل فی الکلام الحقیقۃ۔ ترجمہ: کلام میں اصل حقیقی معنی ہے۔ کلام میں اصل یہ ہے کہ اس سے
حقیقی معنی مراد لیا جائے، کلام کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے۔ کلام کا حقیقی معنی بھی ہوتا ہے، مجازی معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کلام کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، کلام کا حقیقی معنی مراد لیا جائے۔ الاصل فی الکلامی الحقیقت، ترجمہ، کلام میں اصل حقیقی معنی ہے۔ اب مثال دیکھیے، اگر کسی نے اپنی اولاد پر کوئی چیز وقف کی، کسی نے اپنی اولاد پر کوئی چیز وقف کی اور کہا کہ یہ سامان میرے اولاد کے لیے ہے، تو اس میں اس واقف کے پوتے داخل نہیں ہوں گے۔ جو وقف کر رہا ہے، وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں، تو اس وقف میں واقف کے پوتے، یعنی جو وقف کر رہا ہے اس کے پوتے داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اولاد حقیقت میں صلبی بیٹوں کو کہا جاتا ہے، یعنی حقیقتاً جو اس کے بیٹے ہیں، جو اس کے صلبی بیٹے ہیں، اولاد حقیقتاً انہیں کہا جاتا ہے۔ اولاد کا حقیقی معنی یہی ہے، جبکہ مجازن پوتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مجازن پوتوں کو بھی اولاد کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کا بیٹا بکر ہے، اور بکر کا پوتا ہے مثال کے طور پر خالد، تو ہم کہتے ہیں کہ خالد زید کا بیٹا ہے مجازی طور پر۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو خالد بکر کا بیٹا ہے اور بکر بیٹا ہے زید کا، لیکن ہم خالد کو زید کا بیٹا کہہ دیتے ہیں کیونکہ خالد یہ زید کا پوتا ہے۔ یعنی پوتے پر بھی اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً نہیں، حقیقی طور پر نہیں، بلکہ مجازی طور پر۔ اور کلام میں اصل یہ ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد دیا جائے۔ تو جب وقف کرنے والے نے اولاد کا لفظ استعمال کیا تو اولاد کا جو حقیقی معنی ہے اس سے وہ معنی مراد دیا جائے گا، اور وقف جو ہوگا یہ صرف اس کے صلبی بیٹوں کے لیے ہوگا، اس میں پوتے داخل نہیں ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 50، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، ترجمہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ چیزوں میں، اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوتے ہیں، اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اب مثال دیکھیے، اس قاعدے کے روح سے تمام شعائر اہل سنت، تمام شعائر اہل سنت، اہل سنت کے جو شعائر ہیں، مثلاً اصال ثواب، نعت خوانی، عروس بزرگان دین، بیعت و ارادت وغیرہ سب جائز و مباح ہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ تو ان میں بھی اصل کیا ہوگا؟ اباحت، یہ بھی اصل میں مباح ہوں گے، چاہے اصال ثواب ہو، نعت خوانی کی محفل ہو، جلوس ہو، جلسہ ہو، عروس بزرگان دین ہو، ان سب میں بھی اصل اباحت ہے، یعنی یہ سب بھی مباح ہیں۔ لہٰذا عدم جواز کے قائلین، یعنی جو لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں، ان کو قرآن یا احادیث یا اقوال صحابہ یا اقل درجے میں قواعد فقہیہ سے ان کے عدم جواز پر دلیل لانا چاہیے۔ جو لوگ اصال ثواب کو یا نعت خوانی کو یا عروس بزرگان دین کو یا صلاۃ و سلام کو یا قیام وغیرہ کو ناجائز کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے دلیل دیں یا احادیث سے دلیل دیں یا صحابہ کرام کے اقوال سے دلیل دیں، یا کم سے کم قواعد فقہیہ سے اسے ثابت کریں۔ بلا دلیل شرعی ان کے عدم جواز کا قول اللہ و رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر افتلا ہے، یعنی وہ جو بلا دلیل، بغیر دلیل کے ان چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں، تو گویا کہ ان کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرنا ہے، گویا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء میں اصل، چیزوں میں اصل مباح ہونا ہے، اباحت ہے، تو ان میں بھی اصل کیا ہے؟ مباح ہونا، جائز ہونا، تو یہ بھی جائز ہیں، مباح ہیں۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں، دلیل ان پر لازم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کریں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔